السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما والحقنی بالصالحین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعطرته بعدد كل معلوم لك۔ اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ دور دراز بیٹھ کر اس لاک ڈاؤن کے ماحول میں ہمارے پیارے وطن بھارت اور بھارت سے باہر بیٹھے ہوئے تمام دینی بھائیوں اور بہنیں اور ہمارے دیگر انسانی بھائی بہنیں جو سوشل میڈیا کے ذریعے سے اپنے گھروں میں بیٹھ کر بڑی آسانی کے ساتھ اس خاموش اور پرسکون موقع کا ایک دینی فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور اسلام کا پیغام ایک آفاقی پیغام ہے، اور یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانوں کے لیے ہے۔ اور ظاہر ہے کہ میں بہت کوئی ٹیکنیکل پرسن نہیں ہوں، اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے میں سوشل میڈیا یا کیمرہ ایکسپرٹس کی ہیلپ بھی نہیں لے پا رہا ہوں، تو ممکن ہو کہ آپ کو ویژول میں تھوڑی ڈارکنیس محسوس ہو، اور میں کوشش کروں گا کہ اس کمی کو دور کر سکوں۔ لیکن بہرحال آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی میری زبان سے وہ خیر کے کلمات نکالے جو کلمات خود میرے لیے اور سامعین کے لیے رشد و ہدایت اور دونوں جہاں میں خیر کا سبب بنے۔ اگر بات صرف اپنوں کے لیے کی تو کیا کی، اگر بات صرف مسلمانوں کے لیے ہوئی، یقیناً مسلمانوں سے قرآن کریم نے خطاب کیا ہے اور مسلمانوں کو متوجہ کر کر مخاطب کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مخاطب فرمایا، مسلمانوں کے لیے شریعت کی حدیں متعین فرمائیں، اور مسلمانوں کی ہدایت اور اس کے افکار کی درستگی اور اس کے اذکار و عادیات تمام متعین فرمائے۔ لیکن ہمیں یہ بات نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم رات کے اندھیرے میں اور دن کے اجالے میں، غم اور خوشی میں، ہم پوری انسانیت کے لیے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت عظیم انسان اور عظیم امت بنا کر بھیجا۔ کیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان نہیں ہے کہ بغیر مطالبے اور تقاضے کے اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی میں ہمیں پیدا فرمایا؟ کیا یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم نہیں تو اور کیا ہے؟ عزیزان ملت، یقین مانیے ایک تھوڑی سی رکنیت
اور ممبرشپ اور دنیا کے جاہ و جلال اور منصب پانے کے لیے نہ جانے کیسے کیسے پاپڑ بیلنی پڑتی ہے، جوتیاں گھس جاتی ہیں۔ مجھے معاف کیجیے گا، خوشامد پسندی کی پسماندگی سے نیچے کی طرف اتر جانا پڑتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اتنا بڑا اعزاز دیا، اور وہ اعزاز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم جیسے گنہگاروں کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ سب سے پہلے تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، یا ربی لک الحمد و لک الشکر۔ اللہ نے مسلمان بنایا، اللہ نے انسان بنایا، بلا شبہ یہ سب بڑی عظیم نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتیں ہیں۔ جب آدمی اللہ کی نعمتوں پر غور کرتا ہے، جب آدمی اللہ کی نعمت پر توجہ دیتا ہے، تو یقین مانیے تکلیفیں میٹھی لگنے لگتی ہیں۔ جب انسان کی نگاہ اللہ کی ذات پہ ہوتی ہے تو آزمائشیں اللہ کی نعمت لگنے لگتی ہیں، لیکن جب انسان مادوں کو دیکھتا ہے، جب انسان دنیا کی کسی چیزوں پہ، چودھریوں کے جیبوں پہ، مالداروں کی دولت پہ، اونچے مقام پر بیٹھے ہوئے لوگوں کی طرف دیکھا کرتا ہے، اور اس کی نگاہ جب اپنے رب کی طرف سے ہٹ جاتی ہے تو یقین مانیے کانٹے بھی اسے تلوار معلوم ہوتے ہیں، وقت پر پھول بھی اسے انگارے معلوم ہوتے ہیں۔ جانتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ بندہ ہم اپنے رب کے ہیں۔ جب توجہ رب سے ہٹ جائے تو بندہ سکندر نہیں، پھر وہ اندر چلا جایا کرتا ہے، پھر وہ کسی کام کا نہیں رہا کرتا ہے۔ یہ گھروں میں گھومنے والی اور ناچنے والی پنکھے ہمارے گھروں میں جو ہوائیں دیتی ہیں، اگر اس کا تعلق بجلی سے منقطع ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے کسی بھی برانڈ کے پنکھے ہوں، کسی بھی کمپنی کے پنکھے ہوں، لیکن یقین مانیے وہ گھومنا تو دور کی بات، ہلنے کو تیار نہیں ہوگا، چونکہ اس کا ایک تعلق، ایک ربط جو برقی ربط ہے وہ منقطع ہو چکا ہے۔ یہ انسان خاکی ہے، اقبال نے کہا نا، نہ نوری ہے نہ ناری ہے، یہ انسان خاکی ہے۔ یقین مانیے انسان یہ خاکی جب اپنے رب کے نور سے منسلک ہوتا ہے، یعنی اپنے رب کی طرف توجہ کرتا ہے، رب کی معرفت حاصل کرتا ہے کہ اللہ خوشی ہو یا غم، بس تیرا ہی ہے کرم، تیرا ہی ہے کرم۔ جب آدمی خواجہ مجذوب علیہ الرحمہ، عزیز الحسن مجذوب علیہ الرحمہ نے کیا عجیب بات فرمائی، کیا عجیب بات فرمائی، مجھ جیسے چھوٹے آدمی کو اللہ نے توفیق دی کہنے کی۔ میں تو دعائیں چاہتا ہوں، اس موقع پر آپ بھی ہمارے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے اپنا نیک بندہ بنا لے۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک در سے کیا بے در ہوئے، ایک در یعنی اللہ کا در، اللہ کا در، ایک در سے کیا بے در ہوئے، در بدر ہو گئے، در بدر ہو گئے۔ مسلمانوں کی جو حالت ہے اس وقت در بدر ہونے کی، مسلمان حکومتوں کی طرف دیکھتا ہے، مسلمان سیاسی سازشوں کی طرف دیکھتا ہے، مسلمان ایوان کفر و شرک میں ہونے والی مجلسوں کی طرف دیکھتا ہے۔ ذرا ایک بار اللہ تعالیٰ کی طرف تو دیکھ لو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرما رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں میرے بندے تم میرے در پہ آ جانا، میرے در پہ آ جا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ روزانہ، اللہ تبارک و تعالیٰ روزانہ اپنے بندے کے دل میں 365 بار جھانکتے ہیں بھائی، 365 مرتبہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بے نیاز ہے، جسے ہماری عبادت کی ضرورت نہیں، ریاضت کی ضرورت نہیں، ذکر و اذکار کی ضرورت نہیں۔ میں سچ کہہ رہا ہوں نا، ہماری کسی چیز کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ کی عزت و جلال کی قسم ہمیں اللہ کی رحمت کی حیران ضرورت ہے، زندگی میں بھی ضرورت ہے، زندگی کے بعد بھی ضرورت ہے، ماں کی گود میں بھی ضرورت ہے، قبر کی گود میں بھی ضرورت ہے، ہمیں اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے۔ معاف کیجیے گا، اللہ جب مجھے توفیق دیتے ہیں تو میں یوں کہتا ہوں اور آپ بھی کہیں کہ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، ہم آپ کے بندے ہیں، لیکن ہم آپ کے اکیلے بندے نہیں ہیں، ہمارے اسے اربوں خربوں بندے آپ کے ہیں۔ اگر آپ مجھ سے خفا ہو گئے تو میرے رب، آپ کے تو کروڑوں بندے ہیں، وہ آپ کے نام لے لیں گے، لیکن میرے مولا ہم کہاں جائیں گے؟ آپ کے سوا تو ہمارا کوئی خدا نہیں ہے، آپ کے سوا تو ہمارا کوئی رب نہیں ہے، آپ کے سوا تو کوئی ہمارا مالک نہیں ہے، آپ کے سوا تو کوئی ہمارا پالنہار نہیں ہے۔ میرے اللہ، آپ کے بندے کروڑوں ہیں، لیکن ہمارے خدا تو صرف آپ ہیں، صرف آپ ہیں، ایک اللہ، ایک اللہ۔ اور یہ سارے دھرموں میں اور سارے دھرم کے گرنتھوں میں اور سارے مذہبی کتابوں میں اور ساری ریلیجیس ہولی بکس میں
ایک اللہ کا تصور ہے، ایک اللہ، وشوکرما، کریٹر، صرف ایک اللہ ہے۔ آئیے ہم سب ایک اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے، اس کی توفیق مانگنی چاہیے۔ دیکھیے اللہ کی محبت اور قربت پانا بہت آسان ہے اگر اللہ سے توفیق مانگ لیں۔ اللہ کی محبت پانے کے لیے دنیا کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کس نے کہا آپ کو دنیا کو چھوڑنے کی ضرورت ہے؟ میں نے آیت آزمائش والی پڑھی ہے، اللہ نے توفیق دی تو میں اس پر آؤں گا۔ یہ کچھ کلمات ہیں جو اللہ کی توفیق سے عرض کر رہا ہوں، شاید آپ حضرات کی توجہ کی برکت ہے۔ الحمدللہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے سامعین میں کوئی اللہ کے ولی مجھ پر توجہ فرما رہے ہیں، دل کھل رہا ہے الحمدللہ۔ بس آپ توجہ فرمائیں، آپ اس گنہگار پہ توجہ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ آج مجھ سے کچھ ایسی بات کہلوا دے جو ہماری اور آپ کے لیے مغفرت کا سبب بن جائے۔ کوئی عمل نہیں ایسا، ہماری جھولی خالی ہے، آپ کی دعائیں بس ہماری جھولی میں پڑی ہوئی ہیں۔ عزیزان ملت، سامعین اور سامعات، ہمارے بھائیوں اور بہنوں، آپ یقین مانیے اللہ کی توجہ اور اللہ کی معرفت اور اللہ کی محبت کو پانے کے لیے آدمی سمجھتا ہے بڑی محنت کرنی پڑے گی، بڑی ریاضت کرنی پڑے گی۔ نہیں، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، ایک گلاس پانی ڈھونڈنا مشکل ہے، اللہ کی محبت پانا مشکل نہیں ہے۔ ایک گھونٹ پانی پینا مشکل ہے، اللہ کی محبت پانا مشکل نہیں ہے۔ لوگوں تم نے اللہ کی طرف دیکھا ہی نہیں مڑ کر، کبھی اپنے رب کو پکار کر تو دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے کتنی محبت فرماتے ہیں۔ اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کی محبت پانے کے لیے، اللہ کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کی ولایت کے لائق بننے کے لیے نہ بیوی کو چھوڑنے کی ضرورت ہے، نہ اولاد کو چھوڑنے کی ضرورت ہے، نہ دنیا چھوڑنے کی ضرورت ہے، نہ مکان چھوڑنے کی ضرورت ہے، نہ کاروبار، نہ تجارت، نہ سیاست، نہ وزارت، کچھ چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی محبت اور اللہ کا ولی بننے کے لیے صرف گناہ چھوڑنے کی ضرورت ہے، صرف گناہ۔ اور یہ گناہ تنہائی کے گناہ کو بھی چھوڑنے کی ضرورت ہے، اور کھلے عام اجالوں میں اور جلوت میں اور مجمع میں اور بھیڑ میں اور دوستوں کے درمیان اور مجلسوں کے گناہ کو بھی چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ جب گناہوں سے ڈرنے لگیں گے، جب گناہوں سے رکنے لگیں گے، جب اللہ کا خوف احساس ہوگا، تو آپ یقین مانیے شیطان سے لڑ کر کوئی شیطان کو ہرا نہیں سکتا۔ یہ دماغ سے نکال دیجئے کہ ہم شیطان کو ہرا دیں گے روزے رکھ کر، یہ دماغ سے نکال دیجئے کہ نماز پڑھ کر، تہجد پڑھ کر ہم شیطان کو ہرا دیں گے۔ نہیں، شیطان کو اللہ نے بڑی قوتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ شیطان کو ہرانے کا مشن نہ رکھیے، اللہ کو پانے کا مشن رکھیے، اللہ کو پانے کا مشن رکھیے۔ دیکھیے شیطان کو ہم ہرا نہیں سکتے، لیکن اگر ہم اللہ کی پناہ میں ہیں تو اللہ کی قسم شیطان ہمارا کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتا، کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ ہر وقت ہمیں اللہ کی پناہ میں رہنا ہے اور کہنا کہ اللہ مجھے اپنی حفاظت میں رکھیے۔ اس لیے ہمارا مشن اللہ کی رضا ہو، ہمارا مشن اللہ کی محبت ہو، اللہ کو پانا۔ اللہ تعالیٰ روزانہ اپنے بندے کے دل میں 365 مرتبہ جھانکتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ میرے بندے کا دل میری محبت کے قابل بنا کہ نہیں بنا، میرے بندے کا دل میری محبت کے قابل بنا کہ نہیں بنا۔ معلوم ہوا کہ نہیں صاحب، ہم تو تنہائیوں میں بھی گناہوں کے بازار گرم کیے ہوئے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ آپ سب تو خیر اچھے لوگ ہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ تو بہت نیک لوگ ہیں الحمدللہ۔ میں یہ گنہگار اپنے لیے اللہ سے معافی مانگتا ہے اور آپ سب کے لیے بھی اللہ سے دعا کرتا ہے کہ آپ لوگ نیک ہیں، اللہ آپ کو اور نیک بنائے، اللہ ہماری اور آپ کی اولادوں کو اپنی محبت نصیب فرمائے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، میں یہ لاک ڈاؤن کا جو زمانہ چل رہا ہے، اس وقت جو بات میرے ذہن میں سب سے زیادہ چل رہی ہے وہ یہ چل رہی کہ اے اللہ، میں مایوس بالکل نہیں ہوں، اللہ کی رحمتوں سے مایوس نہیں ہوں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، مایوسی تو بالکل جائز نہیں، چاہے لاک ڈاؤن کیا، اگر اس سے بھی سخت حالات پیش آتے ہیں، اللہ نہ کرے تو بھی ایک لمحے کے لیے مایوس نہیں ہونا ہے، ایک لمحے کے لیے نہیں۔ اللہ ہمارا رب ہے، نہ وہ بوڑھا ہے نہ کمزور ہے، اور وہ کسی بھی اعتبار سے کسی کا محتاج نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ابھی کیا ہوا ہے، ایک وقت آئے گا جب سارا جہاں فنا ہو جائے گا، جب ساری کائنات فنا ہو جائے گی، اور پھر بھی باقی اللہ کی ذات رہے گی، پھر بھی میرا رب باقی رہے گا۔ کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ تو گھبرا کر مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے،
اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع دیا ہے. دیکھیں نگیٹو کو ہم پازیٹیو میں لیتے ہیں انشاءاللہ. اور ایک مسلمان کی صفت یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کی حیثیت سے. اچھا آپ سچ بتائیے نا، ہم لوگ کیا لاوارث ہیں؟ بالکل نہیں. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر شریف سے اپنی امت پر توجہ فرما رہے ہیں. یہ خیال رکھیے گا. درود شریف پڑھیے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر، توجہ لے لیجئے. اللہ کی رحمت ہر وقت ہم سب پر سایہ فگن ہے، ہر وقت ہم سب پر سایہ فگن ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ہم سب پر ہے. اسی لیے نہ گھبرانا ہے نہ مایوس ہونا ہے. پھر یہ حالات کیوں آئے؟ پھر یہ حالات ایسے کیوں آئے؟ یہ آزمائش ہے مسلمانوں کے لیے. میں مانتا ہوں یہ لاک ڈاؤن کے زمانہ چل رہا ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اعمال کا محاسبہ، اپنے گناہوں پہ توبہ اور اللہ کو منانے کا اتنا بہترین وقت عطا فرمایا ہے. آپ کی زندگی میں ایسے وقت کب آئے نہیں آئے مجھے پتہ نہیں، مجھے ایسا وقت پہلی بار ملا ہے، پہلی بار یکسوئی کے ساتھ. حالانکہ الحمدللہ آپ سب بھی حج و عمرہ کے لیے تشریف لے جاتے ہیں. اللہ اپنے فضل سے اپنے آقا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مجھے بھی موقع عطا فرماتا ہے. اللہ ہم سب کو بار بار حرمین شریفین کی مقبول حاضری اور زیارت نصیب فرمائے. اللہ اپنے اولیاء اللہ کی صحبت و محبت نصیب فرمائے. لیکن یہ جو یکسوئی ہے ایک لانگ ٹرمز کے لیے، وہاں بھی ہم لوگ کہیں نہ کہیں حرم شریف سے باہر نکل کر پھر چائے ڈھونڈتے ہیں، کھانا ڈھونڈتے ہیں، اور پھر مینا کی خیموں میں بیٹھ کر معلم کا وہ حساب کتاب کرتے ہیں کہ پتہ چلتا ہے کہ رمی جمار کے کچھ پتھر شاید بچا کر واپس لے جائیں گے تاکہ وہ حج کمیٹی کے لوگ ملے. تو وہ یکسوئی نہیں مل پاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس لاک ڈاؤن کے موقع پر یہ کرونا وائرس جو آج پوری دنیا میں ایک مصیبت بن کر آئی ہے، لیکن بیماری بعض دفعہ اللہ کی نعمت ہوتی ہے. حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے بزرگوں میں گزرے، بڑے بزرگوں میں فرمایا کرتے تھے کہ بھائی بیماری بھی اللہ کی نعمت ہے. دیکھو وہ بیماری جو اللہ کی طرف متوجہ کرتے، وہ مرض جو اللہ کی طرف متوجہ کرتے، وہ تکلیف جو اللہ کی طرف متوجہ کرتے، وہ پریشانی جو توبہ کرنے کی توبہ کرنے کے موقع عطا فرمائے، ایسی چیزیں پریشانی، مصیبت اور بیماری نہیں، اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی نعمت ہے. لہذا سب سے پہلے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھیے. اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. میں آپ کو انسٹرکشن نہیں دے سکتا، آپ کو حکم نہیں دے سکتا. میں آپ کا چھوٹا ہوں، میں اپنے لیے کر رہا ہوں. کوئی بات آپ کی شان اور آپ کے معیار کے خلاف ہو، اپنا بھائی سمجھ کر مجھے معاف کر دیجیے گا. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کو منا لیں. ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. جب آدمی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو پتہ ہے آپ کو کیا ہوتا ہے؟ اللہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، اللہ نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے. ناشکری سب سے بڑی مصیبت ہے، ناشکری سب سے بڑی مصیبت ہے، کیونکہ ناشکر بندے سے اللہ اپنی نعمتوں کو چھین لیا کرتا ہے. لہٰذا کہیے کہ صاحب کیسے ہیں؟ کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ نے بڑی یکسوئی دی ہے. کہ صاحب گھر میں اکیلے پڑے ہوئے لاک ڈاؤن کے زمانے میں کیا کر رہے ہیں؟ اب تو مسجد بھی جانا ظاہر سی بات ہے کہ لاک ڈاؤن کے احترام کرتے ہوئے مسجد نہیں جانا ہے. مسجدوں کے اندر جو ہمارے معزز جناب امام صاحب دامت برکاتہم حضرت مؤذن صاحب رہتے ہیں، وہ حضرات مسجدوں کو آباد کیے ہوئے ہیں. اللہ انہیں اس کا اجر عطا فرمائے اور اللہ ان کی پوری نگرانی و نگہبانی فرمائے. ہم لوگوں نے اپنے گھروں میں نماز پڑھ رکھی اور علماء کے اتفاق الحمدللہ فقہاء نے، مفتیان کرام نے ہمیں اس کی اجازت دی ہے. تو یقین مانیے کہ جو ثواب مسجد میں نماز پڑھنے سے ملے گا، انشاءاللہ ان ایام میں گھر میں آپ نماز پڑھیں یکسوئی کے ساتھ، آپ کو انشاءاللہ وہی ثواب ملے گا. ہم اللہ کی ذات سے ہی امید رکھتے ہیں اور آدمی اللہ کی ذات سے اچھی امید رکھے. لیکن آپ یقین مانیے ایک صدمہ تو ہے کہ ہم مسجد نہیں جا پا رہے. ٹھیک ہے، ایک صدمہ مومن کا ایک فطری تقاضا ہے کہ مسجدیں جانے کی عادت تھیں الحمدللہ اور نہیں جا پا رہے ہیں. بلکہ ایسے موقع پر جو کبھی مسجد نہیں جاتا ہے وہ بھی تڑپتا ہے کہ میں مسجد چلا جاؤں، مسجد چلا جاؤں. اللہ کی مرضی ہے، میں اسے نگیٹو میں نہیں لیتا. میں یہ سب نہیں کہنا چاہوں گا کہ اللہ نے تمہیں محروم کر دیا، نہیں، میں اللہ سے اچھی امید رکھتا ہوں. لیکن میں ایک بات آپ سے عرض کرتا ہوں کہ مسجد نہ جانے کا ایک صدمہ اور قلق، یہ مومن اور ایمان والوں کا ایک فطری تقاضا یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے. اس پر بھی اللہ اجر عطا فرمائیں گے. لیکن کیا اللہ نے ہمیں موقع نہیں دیا کہ ہم نے جس گھر کو تھیٹر بنا رکھا تھا، کیا اللہ نے ہمیں موقع نہیں دیا کہ جس گھر کو ہم نے کھیل تماشے کا مرکز بنا رکھا تھا، کیا اللہ نے ہمیں موقع نہیں دیا کہ جس گھر کو ہم نے صرف سونے، رہنے اور کھانے
اور پینے تک محدود رکھا تھا، اللہ نے آج اس گھر کو ہمارے لیے مسجد بنا دیا۔ اللہ اکبر! اللہ نے آج اس گھر کو ہمارے لیے عبادت کا مرکز بنا دیا۔ اللہ نے آج ہمارے گھر کو ہمارے لیے خانقاہ بنا دی۔ اللہ کا کرم نہیں ہے؟ کتنا بڑا کرم ہے! آئیے ہم اس موقع کو اللہ کا شکر ادا کریں۔ اپنے گھر میں رہ کر اپنی فیملی اور بچوں کے ساتھ، ایک مرد اپنے بچوں کی، اپنے بال بچوں کی وہ نگرانی کبھی نہیں کر سکا جو اس وقت کر سکتا ہے۔ اپنے بچوں کی ایک ایک عادت پر نگاہ رکھ سکتا ہے کہ ہمارے لوگ جن کے گھروں میں ٹیلی ویژن ہیں، اگر ایسے موقعوں پر بھی، بہت اچھے لوگ بھی الحمدللہ جن کے گھروں میں ٹی ویاں نہیں ہیں، اور میں تو یہی کہوں گا کہ اگر آپ بی پی، شوگر، تمام بیماری اور تمام امراض، ٹینشن، ڈپریشن، ان تمام بیماریوں سے اگر بچنا چاہتے ہیں تو دوا لینے کی ضرورت نہیں ہے، ٹی وی کو آف کر دیجیے۔ ٹی وی کو آف کر دیجیے، انشاءاللہ آپ بہت ساری بیماریوں سے خود بخود بچ جائیں گے۔ ہماری بہنیں بھی تھائرائیڈ سے انشاءاللہ بچ جائیں گے، اللہ شفا دینے والا ہے۔ ایک ٹی وی کو آف کیجیے، وہ ٹی وی نہیں، وہ ٹی بی ہے، وہ بہت ساری بیماریاں پیدا کر رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آج کل نیوز چینلوں کے ذریعے سے جو ٹینشن دی جا رہی ہے، وہ ٹینشن ظاہر سی بات ہے کہ اس ٹینشن میں جو ٹینشن کریٹ کیے جا رہے ہیں، بنائے جا رہے ہیں، اس سے سوائے پریشانی کی اور کچھ نہیں ہو رہی ہے۔ تو ٹیلی ویژن کو بند کیجیے۔ لیکن ایسے موقع پر بھی اگر ہم موبائل میں نعوذ باللہ کچھ لوگ غلط چیٹنگ کریں، ٹیلی ویژن پر فلمیں دیکھیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اس تنہائی کو پا کر بھی اس کی نعمت اور قیمت کو نہیں محسوس کیا۔ یہ ہالیڈے نہیں ہے، یہ پکنک منانے کا موقع نہیں ملا ہے، نہیں، یہ ہم کسی آئی لینڈ پہ نہیں ہے جہاں 15 ڈیز کے لیے یا 21 ڈیز کے لیے ہالیڈیز پر آئے، نہیں، بالکل نہیں۔ یہ موقع ہمیں اللہ نے دیا ہے اپنی یاد کے لیے، سوشل ڈسٹینسنگ، یعنی آج ہم رشتہ داروں سے بھی نہیں مل سکتے جا کر، عمومی طور پر ہم نہیں مل سکتے، لہٰذا سوشل ڈسٹینسنگ کا مطلب یہ ہے کہ بالکل تنہائی، بالکل۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں فیملی کے ساتھ رکھا، ورنہ جو لوگ کرنٹائن ہو گئے ہیں اور آئسولیٹ ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت عطا فرمائے، چاہے وہ ہمارے مسلمان بھائی ہوں، ہندو بھائی ہوں، کرسچن بھائی ہوں، سکھ بھائی ہوں، پارسی بھائی ہوں، جین بھائی ہوں، دنیا میں کوئی قوم ہو جو بیمار ہیں، آئسولیٹڈ ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو شفا عطا فرمائے۔ ورنہ آج وہ لوگ بھی ہیں جو اپنے بچے اور بیوی سے مل نہیں پا رہے ہیں۔ کرونا وائرس سے جن لوگوں کی موتیں ہوئی ہیں، بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کے جنازے کو اپنوں کا دیدار نصیب نہیں ہو رہا۔ اللہ نے ہمیں بہت اچھا رکھا ہے، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہم بہت اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ایسے موقع کو اگر ہم نے ضائع کر دیا تو آپ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ کیا یہ بہترین موقع اللہ نے ہمیں نہیں دیا کہ ہم سارے لوگوں سے الگ ہو کر سوشل ڈسٹینسنگ کو مینٹین کرتے ہوئے ہم اپنے رب کو یاد کر لیں، اپنے مالک کو اور بیوی بچوں کے ساتھ ہم ان کی نگرانی کرتے ہوئے، بیوی کو، بچوں کو، بیٹیوں کو یہ کہتے ہوئے آؤ اللہ کو یاد کرو، آؤ اللہ کو یاد کرو، آؤ اللہ کرے۔ آپ کو کچھ نہیں آتی نا، آپ بہت پڑھے لکھے نہیں ہیں، کوئی بات نہیں، آپ گھبراتے کیوں ہیں؟ آپ کو اللہ بولنا آتا ہے نا، اللہ بولنا آتا ہے۔ تو وہ بے زبان، وہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، جو پیدائش ہوتی ہے، الحمدللہ 4-5 مہینے میں بعض بچے بھی بفضلہ تعالیٰ اللہ بول لیتے ہیں۔ اللہ بولنے کے لیے نہ ہونٹوں کو ہلانے کی ضرورت ہے، نہ جنبش کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ 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 کو یاد کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا جب اظہار نہیں ہوا تھا اور اعلان نہیں ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے چند میل کے فاصلے پر ایک پہاڑ پہ تشریف لے جاتے اور غار حرا میں کئی دنوں تک گزارتے، کوارنٹائن، آئسولیٹڈ ایک طریقے سے۔ یہ تو ماڈرن لینگویج ہے، لیکن گوشہ نشین، آپ تنہا رہتے۔ تو اللہ کو یاد کرنے کے لیے تنہائی نعمت ہے، اللہ کی تنہائی نعمت ہے۔ اس تنہائی کو شیطان نگیٹو یوز کروانا چاہتا ہے۔ میں موبائل کے خلاف نہیں ہوں، میں خود بھی موبائل رکھتا ہوں، آپ لوگ بھی رکھتے ہیں، ایک ضرورت ہے موبائل، لیکن عزیزان ملت، ایک گائے دودھ بھی دیتی ہے، گائے پیشاب بھی کرتی ہے، ظاہر سی بات ہے اچھے لوگ دودھ ہی پسند کریں گے نا۔ دودھ اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے غذا رکھا ہے اسے۔ تو تنہائی میں بیٹھ کر آپ غار حرا کے بارے میں غور کریں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب بجلی نہیں، کوئی سہولت نہیں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ تنہائی میں کیا کرتے تھے؟ اللہ کی طرف متوجہ ہوا کرتے تھے۔ آپ ہجرت کے موقع پر وہ ذرا 3 راتوں کے بارے میں سوچیں کہ جب میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے دور غار ثور میں رفیق غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ نے وقت گزارا۔ وہ کیا تھا؟
آپ ان تنہائیوں کو یاد کیجئے۔ تو تنہائیاں اللہ کی نعمت ہے۔ ہم نے اپنے بزرگوں کے بارے میں سنا ہے اور کچھ دیکھا بھی الحمدللہ کہ اولیاء کرام رات کے اندھیرے میں بالکل تنہا چھوٹی جگہ پہ مصلی بچھا کر اللہ کو یاد کرتے، دائیں بائیں کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو۔ ہم سب کو اللہ نے موقع دیا ہے کہ ہم اپنے بیوی بال بچوں کے ساتھ اللہ کو یاد کریں، خوب اللہ کو منائیں اور توبہ و استغفار کریں۔ اکابرین بزرگان دین علماء فرماتے ہیں کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ 100 بار پڑھ لیا کریں۔ قرآن شریف کی تلاوت جن کو قرآن پڑھنا آتا ہے ان کے لیے تو بہت بڑی چیز ہے ماشاءاللہ کہ وہ قرآن شریف کی تلاوت کریں، اور ٹارگیٹ رکھیں کہ ہم انشاءاللہ مکمل قرآن کریں گے۔ اللہ ہمیں بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے اور زیادہ صلاحیتیں دی ہیں وہ تفسیر کا مطالعہ کریں، دینی کتابوں کا مطالعہ کریں، اللہ کو پانے کی کوشش کریں، اور اپنے بیوی بال بچوں کو اور اپنی عادت بنائیں کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ یا ربی لک الحمد ولک الشکر، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے۔ دیکھیے ایک اللہ کے نیک بندے راستے سے جا رہے تھے، چل رہے تھے، تو چلتے چلتے ان کی جو جوتی تھی وہ ٹوٹ گئی، تو بے ساختہ زبان سے نکل گئی کہ اب میں چلوں گا کیسے؟ ذرا شکوے کے انداز سے، شکایت کے انداز سے یہ بات نکل گئی کہ بتاؤ اس جوتی کو ابھی ٹوٹنا تھا، یہ ٹوٹ گئے، میں چلوں گا کیسے؟ لیکن اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں نا، اللہ ان کی اصلاح کر دیا کرتے ہیں محبت سے کہ میرا آدمی ہے، یہ ایک لفظ بھی غلط نہ بولے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی اصلاح فرمائی کہ جب وہ آگے چلتے ہوئے تشریف لے گئے تو کیا دیکھا کہ ایک کٹیا ہے، اور کٹیا کے باہر کافی عقیدت مند کھڑے ہوئے ہیں، اور اندر ایک بوڑھے بزرگ ضعیف جو بڑے بیمار ہیں، پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کے بال تک زخم ہی زخم ہے، یعنی حضرت ایوب علیہ السلام کی مثل بنے ہوئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نبی ہیں، اور یاد رکھیے گا کہ نبیوں کے برابر دنیا میں کوئی فرد، کوئی ولی، کوئی بزرگ کوئی نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے نبی تو نبی ہوتے ہیں، پیغمبر تو پیغمبر ہوتے ہیں۔ تو مثل ایوب وہ بالکل سراپا زخمی، اور ان کے ہونٹ بھی زخمی تھے اور زبان بھی زخمی۔ ایک خادم روئی بھیگو کر زبان پہ رکھ رہا تھا، اور ہلکی سی آواز ان کی آ رہی تھی، لیکن لوگ بہت توجہ اور غور سے سنیں تب سنائی دیتی تھی کہ وہ کیا فرما رہے ہیں، ورنہ آواز باہر نہیں آتی تھی۔ تو یہ بھی اللہ والے تھے جن کی جوتی ٹوٹ گئی تھی۔ انہوں نے کہا ارے بھائی یہ کون صاحب ہیں اور اتنی بھیڑ ہے، یہ کوئی بڑے اللہ والے ہیں، چلو چل کے دیکھتے۔ تو زیارت کی، سلام کیا تو اشارے سے جواب ملا، لیکن ہونٹ ہل رہے ہیں۔ تو انہوں نے کان لگا کر سنا تو آواز آ رہی ہے، یا ربی لک الحمد ولک الشکر، اے رب ہر حال میں آپ کا شکر ہے، ہر حال میں آپ کا شکر ہے۔ ان کو بڑا تعجب ہوا کہ اللہ میری جوتی ٹوٹی تو میں پریشان ہو گیا، اور یہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ ان کے تو جسم کا کوئی حصہ مجھے صحیح نظر نہیں آ رہا ہے، مکمل بیماری میں اور زخم میں اور تکلیف میں اور درد میں مبتلا ہیں۔ تو سوال کیا آگے بڑھ کر کان میں، حضرت آپ کس بات کا شکر ادا کر رہے ہیں؟ آپ کس بات کا شکر ادا کر رہے ہیں؟ تو اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ موقع بموقع بولنے کی آواز میں قوت عطا فرماتے ہیں۔ جیسے بعض محدثین کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ویل چیئر پہ رہتے ہیں، بالکل ہل ڈول نہیں پاتے، لیکن حدیث کا درس دینے جب بیٹھتے ہیں ماشاءاللہ تو کوئی پہلوان بھی ان کے مد مقابل نہیں آ سکتا۔ یہ روحانی قوتیں ہوا کرتی ہیں، یہ روحانی قوتیں جو اللہ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ اور مومن کی قوت جسم سے زیادہ قلب میں ہوا کرتی ہے، قلب میں۔ اسی لیے دیکھیے گا کہ مومن جتنا بھی تھکا ہو نماز کے لیے کھڑا ہوگا تو وہ بالکل چاق و چوبند ہو جائے گا ماشاءاللہ، چونکہ روحانی قوت ہوتی ہے۔ اور منافق نماز میں سست ہو جاتا ہے۔ ہم سب کی سستی تو منافقوں والی سستی نہیں، اللہ معاف فرمائے، ہماری طبیعت کی سستی ہے، ہماری طبیعت کی سستی ہے۔ تو مومن کی قوت جو ہے وہ قلب میں ہوا کرتی ہے۔ تو جب اس بزرگ نے اللہ والے نے ان سے پوچھا آپ کس بات کا شکریہ ادا کر رہے ہیں محترم؟ آپ تو زخمی ہی زخمی ہیں، درد ہی درد ہے آپ کے ساتھ، مرض ہی مرض ہے آپ کے ساتھ۔ تو اللہ نے ان کو قوت دی، روحانی قوت۔ انہوں نے فرمایا میاں اس بات کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ اللہ نے بیماری میں رکھا ہے، گناہوں میں نہیں رکھا۔ اللہ نے بیماری میں رکھا ہے، گناہوں میں تو مبتلا نہیں رکھا، ورنہ اللہ تعالیٰ صحت و دولت دے کر گناہ میں بھی تو کتنے لوگوں کو ڈال دیتے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرو بھائی، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے اس لاک ڈاؤن میں ہمیں اپنے گھر میں رکھا، کسی تکلیف میں نہیں رکھا،
ہزاروں مسافروں کے بارے میں سوچیے، اللہ تعالیٰ ان مسافروں کو گھر تک پہنچا دے، اللہم آمین۔ بلکہ جہاں جہاں لوگ مسافر پھنسے ہوئے ہیں، جہاں جہاں غریب بھوکے پیاسے ہیں، جہاں جہاں مزدور اٹکے ہوئے ہیں، اللہ نے ہمیں بہترین موقع دیا کہ ان اللہ کے بندوں کی ذات دیکھے بغیر، دھرم دیکھے بغیر، بھاشا دیکھے بغیر، ایک انسان اور ایک جانور بھی اگر بھوکا ہے اور اللہ نے ہمیں صلاحیت دی ہے تو ماسک پہن کر، ہاتھوں میں گلوز لگا کر، پورے احتیاط اور ڈسٹینسنگ کو مینٹین کرتے ہوئے ان بھوکوں تک کھانا پہنچانا، ان بھوکوں تک کپڑے ان بھوکوں تک کھانے کی کٹس پہنچانا اور غذائیں اور اناج پہنچانا، آپ یقین مانیے اللہ کی ولایت کو پانے کا شارٹ کٹ راستہ ہے، اللہ کی محبت کو پانے کا راستہ ہے۔ اللہ نے بہترین موقع ہمیں عطا فرمایا کہ ایک تو اللہ کو منانے کا اور دوسرا اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے کا۔ مخلوق کی خدمت سے اللہ بہت خوش ہوتے ہیں، بہت راضی ہوتے ہیں۔ جو آدمی اللہ کی مخلوق سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں۔ اسی لیے منع ہے نا کہ تنہا اپنے آپ میں عبادت میں لگے رہو، دوسروں کو کچھ نہ سمجھاؤ، خود کھاتے رہو، دوسروں کی خبر گیری نہ کرو۔ اس پر اللہ سخت ناراض ہوتے ہیں، سخت ناراض ہوتے ہیں۔ لہٰذا اللہ نے ہمیں اپنا احتساب، محاسبہ بھی کرنے کا موقع عطا فرمایا اور اللہ نے دوسروں کی خدمت کرنے کا بھی موقع عطا فرمایا۔ دیکھیے خدمت ہر جگہ ہم جا کے نہیں کر سکتے، لیکن جو حضرات خدمت کر رہے ہیں معتبر لوگ اور ہم ان کو جانتے ہیں تو ہمیں ان کی مالی مدد کرنی چاہیے۔ جو ادارے، جو ہماری تنظیم فلاحی ادارے جو خدمت خلق کا کام کر رہی ہیں، ادارے جو تنظیمیں کر رہی ہیں، ہمیں ان کا تعاون بھرپور طریقے سے کرنا چاہیے تاکہ اللہ کے بندوں تک اللہ کی مدد پہنچے۔ اور خدمت کرتے وقت، کھانا کھلاتے وقت، پانی پلاتے وقت، لوگوں کے کام آتے وقت صرف ایک ہی چیز دیکھیے گا، اللہ کی مخلوق ہے، بس ہمارا ہے کہ نہیں، مسلمان ہے کہ نہیں، نہیں ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ الخلق عیال اللہ، یاد رکھیے گا، یاد رکھیے گا، یہ ساری خلق اللہ کی عیال ہے۔ لہٰذا مانو سیوا، دھرم کو دیکھے بغیر، ذات کو دیکھے بغیر۔ تو ہمیں اللہ کو بھی راضی کرنا ہے اور اللہ کے مخلوق کا دل بھی جیتنا ہے۔ یہ جو حالات چل رہے ہیں آزمائشی طور پر اور نفرت کے ماحول بنائے جا رہے ہیں، اس سے بھی مایوس نہ ہوں، اس سے بھی نہ گھبرائیں۔ میں آپ کرم فرماؤں کے نزدیک ایک واقعہ پیش کروں۔ مجھے تو اس واقعے سے بڑی مدد ملی ہے، بڑی تقویت ملی ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک مرتبہ ایک ایسا وقت آیا تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس سے زیادہ درد اور کراہنے والا وقت دوبارہ اس کے بعد کبھی مسلمانوں پہ نہیں آیا۔ وہ جو عرصہ تھا مدینہ منورہ میں حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقوں کی طرف سے بہتان لگایا گیا تھا۔ مشہور واقعہ ہے۔ وہ جو پیریڈ تھی، ڈیوریشن، وہ کتنے دن تھا میرے ذہن میں نہیں ہے، شاید 8-10 دنوں کے جو بھی پیریڈ تھے، وہ ڈیوریشن، وہ ایام ایسے تھے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا صبح و شام درد میں گزرا ہے، درد میں گزرا ہے۔ مسلمان تڑپ رہے تھے۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کھانا پینا چھوڑ چکی تھی، آپ اپنے امی جان کے یہاں جا چکی تھی۔ سارے مسلمان حیران و پریشان، کوئی مسلمان کھانا نہیں کھا پا رہا تھا۔ مدینے کے گھروں میں کوہرام مچ گیا تھا، لوگوں کے گھروں میں ماتمیں ہو رہی تھی۔ مائیں اپنی بیٹیوں کے بارے میں نہیں، ماں عائشہ کے بارے میں سوچ رہی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ ام المومنین، منافقوں نے بہتان لگا دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و آبرو کا مسئلہ آ گیا، پورے اسلام کا مسئلہ آ گیا۔ مسلمان حیران و پریشان تھے کہ اللہ اب کیسے ہم سروائیو کریں گے، اب کیسے جئیں گے، جب نبی کی ذات اور نبی کے کردار کو ڈاؤٹ فل اور مشکوک بنانے کی کوشش کر دی گئی تو دین کا کیا ہوگا، شریعت کا کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، ایسے دردناک اور پرفتن وقت دوبارہ شاید نہیں آ سکتا جو اس وقت آیا تھا، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان تھے، بہت پریشان تھے۔ جانتے کیا ہوا؟ لیکن ایک بہت بڑا فائدہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے صدقے ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناموس اور
پاک بازی کے صدقے اللہ تعالیٰ نے پورے مدینے کو فلٹر کر دیا، پورے مدینے کو۔ وہ جو ملاوٹ تھی نا منافق اور مسلمانوں کے ساتھ، آپس میں ایک دوسرے کو پہچاننا مشکل تھا کہ کون اندر کا ہے کون باہر کا ہے، کون اوریجنل ہے کون ڈپلیکیٹ ہے، کون نمبر 1 ہے کون نمبر 2 ہے، کون مومن ہے کون منافق ہے، یہ جو پہچاننا مشکل تھا وہ ساری چیزیں کلیئر ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے مدینے کو فلٹر کر دیا۔ مومن ایک طرف آ گئے، منافق ایک طرف چلا گیا، اور لوگوں نے پہچان لیا ہمارے اپنے کون ہیں، غیر کون ہیں۔ اس وقت دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تطہیر کا کام چل رہا ہے، ایسا مجھے لگتا ہے، میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہا ہوں، ایسا مجھے محسوس ہوتا ہے کہ تطہیر کا وقت چل رہا ہے۔ لالچی لوگ جن کے مقدر میں ایمان نہیں ہے، وہ ایمان بیچ کر، ٹھکروں پر ایمان بیچ کر تنکے خرید رہے ہیں۔ سارے منافقین، آستینوں کے سانپ سب نکلنے شروع ہو گئے، عہدوں کی بنیاد پر، پیسوں کی بنیاد پر۔ انسانیت کو خیر آباد کہہ دیا، لیکن یہ وقت انسانیت کے کام کرنے والوں کے لیے، یہ وقت اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھامنے والوں کے لیے، یہ وقت ایک اللہ پر یقین، ایک ایشور پر وشواس رکھنے والوں کے لیے، یہ وقت زمین اور آسمان کے بنانے والے خدا اور ہم سب کو پالنے والے معبود پر یقین اور وشواس کو مضبوط بنا کر رکھنے والوں کا ایک وقت ہے کہ سارے نیک ایک طرف ہو جائیں گے، سارے برے ایک طرف ہو جائیں گے۔ اس لیے گھبرائیے نہیں، بلکہ اللہ سے عافیت سے اس آزمائش سے نکلنے کی دعا کیجیے، اور انشاءاللہ ہمارا وطن بھارت یہ ایک مہان ملک ہے، مہان دیش ہے، اور اس میں رہنے والے سارے ہمارے بھائی بہن ہیں، ہمارے پڑوسی ہیں، پوری دنیا کی انسانیت ہمارے بھائی بہن ہیں، لہٰذا ہم پر تو ڈبل ذمہ داری ہے۔ ایک ذمہ داری یہ کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کی اللہ سے توفیق مانگے، اور دوسرا یہ کہ پوری مانوتا اور انسانیت کو اللہ کے نیک بندے بنانے کی فکر، اور جہنم اور نرک سے بچا کر سورگ والے اور جنت میں جانے والے وہ کیسے بن جائیں، اس کی دعا کریں، اس کی تمنا کریں۔ آئیے لاک ڈاؤن کو ہم پازیٹیو میں لیتے ہیں۔ آج جمعے کا دن ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جو شب گزری ہے وہ ہمارے ملک اور آس پاس کے ملکوں میں بڑی اہم رات تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی توفیق دی عبادت اور دعا کرنے کی، اللہ تعالیٰ ہمارے نقص کو دور فرما کر ان سب کو قبول فرما لے۔ بہت سارے حضرات آج روزے میں بھی ہیں ماشاءاللہ، جو نہیں ہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، نفل روزہ ہے۔ اللہ نے جن کو توفیق دی ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرے، جو نہیں رکھ سکے وہ اللہ سے توفیق مانگے، اللہ آئندہ عطا فرمائیں گے۔ لیکن دعا کیجئے پوری امت مسلمہ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں ہم سب کو اسلام کی عزت دیکھنا نصیب فرمائے، اقوام عالم اور اہل بھارت کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے جذبہ محبت و احترام پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ بھارت میں امن اور شانتی عطا فرمائے، یہاں رہنے والے سارے ذات برادری اور دھرموں کے انسانوں کے بیچ آپسی بھائی چارگی عطا فرمائے، اور ہم لوگوں میں جو برائیاں ہیں اللہ اسے دور فرما کر ہمارے اندر اچھائیاں عطا فرمائے۔ آج اگر کچھ بھائی ہماری کسی چیز سے نفرت کر رہے ہیں تو قصور شاید ان کا نہیں ہے، قصور ہمارا ہے، ہم اپنی غلطیوں کو ٹھیک کریں، اللہ ہمیں ایسی توفیق عطا فرمائے۔ غریبوں کا خیال رکھیے گا، رشتہ داروں کا خیال رکھیے گا، رمضان شریف آنے کو ہے، ابھی سے اس کا خیال رکھنا شروع کیجیے، کہ دعا کیجیے کہ اللہ ہم سب کو ایمان، عافیت، صحت و سلامتی کے ساتھ رمضان تک پہنچائے، لیکن ایک ایک وقت، ایک ایک لمحہ اللہ ہم سب کو خیر کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، پورے وشو میں اللہ امن و شانتی عطا فرمائے، کرونا وائرس اور تمام بیماریوں سے اللہ پورے وشو کو نجات عطا فرمائے، مکتی عطا فرمائے، سارے انسانوں کو اللہ صحت اور عافیت عطا فرمائے، سارے مانو سماج کو اللہ تعالیٰ مسلمانوں میں، ہندو بھائیوں میں اور ذات برادری میں جو بھی بیمار ہیں اللہ سب کو صحت عطا فرمائے، سواستھ عطا فرمائے، سب کی تکلیفوں کو اللہ دور فرمائے، سب کی پریشانیوں کو اللہ دور فرمائے، آپس میں محبت عطا فرمائے۔ بھائی ہم سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں، دنیا میں تھوڑے دن کے لیے زندگی گزارنے آئے ہیں، پھر موت آئے گی، مر کر چلے جائیں گے، اپنے مالک کے پاس کیا لے کر آئے ہیں، کیا لے کر جائیں گے؟ اچھے کرموں کو اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو نیک بنائے، اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں امت مسلمہ کو، ہم سب کو اور آپ سب کو، ہم سب کی آل و اولاد اور نسلوں کو اللہ عزت، عافیت، سلامتی، خیر، خوشحالی، صحت کے ساتھ اسلام پہ زندگی، ایمان پر موت نصیب فرمائے۔
آمین یا رب العالمین۔ میں بہت شکر گزار ہوں آل انڈیا مسلم پسند لا بورڈ سوشل میڈیا ڈیسک چینل کے تمام بھائیوں کا، تمام معاونین کا، تمام کرم فرماؤں کا، اور آپ سب دیکھنے والے بھائی بہنوں کا بہت شکر گزار ہوں۔ آپ نے اپنا بہت قیمتی وقت ہمیں عطا فرمایا۔ آل انڈیا مسلم پسند لا بورڈ نے مجھ جیسے کمزور آدمی کو ایک موقع عطا فرمایا۔ اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے۔ پتہ نہیں کیسی بات کیا کہہ گیا، جو غلطیاں ہوئیں اللہ ہمیں معاف فرمائے، اور جو خیر کی باتیں اللہ نے محض اللہ نے اپنے فضل سے کہلوائی ہے وہ اللہ ہمارے اور آپ کے حق میں قبول فرمائے۔ میں آپ سب سے دعا کی درخواست کرتا ہوں، اللہ ہمارے علماء، اکابرین، بزرگوں کی حفاظت فرمائے، اللہ خانقاہ، مدارس، مساجد کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو نیک راہوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔